آپ کا تعلق کس شہر سے ہے کیپٹن؟ لیڈی ڈاکٹر شیلا نے رسان سے پوچھا۔ ویسے تو سارا ہندوستان میرا گھر ہے، میں نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خاندان نسلاً کشمیری ہے، لیکن ہم بہت پہلے دلی میں سیٹل ہو گئے تھے۔ یہ معروف کشمیری لیڈر اور ممتاز صنعت کار بخشی سعید احمد کے فرزند ہیں۔ بخشی صاحب گرمیاں یہاں اور سردیاں دلی میں بسر کرتے ہیں۔ او آئی سی۔ شیلا نے غور سے میری جانب دیکھا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہارڈ لائف پسند کرنے لگی ہے۔ مجھے آرمی بچپن سے بے حد پسند ہے۔ میں نے کہا، آرمی ہی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں رنگ نسل کی اونچ نیچ نہیں ہوتی، ہر شخص اپنے رینک اور کام سے عزت حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر سریش نے چند کاغذات سمیٹ کر فائل شیلا کی جانب کرتے ہوئے کہا، آپ کیپٹن کا فائنل چیک اپ کرنے ان کو ساتھ لے جائیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری جانب دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے میجر کو الوداعی تعظیم دی اور لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ چل پڑا۔ لیبارٹری میں تقریباً 1 گھنٹہ لیڈی ڈاکٹر شیلا 3 ماہرین کے ساتھ مصروف رہی تھی۔ میں خود کو روبوٹ سمجھنے لگا تھا جن کا بٹن لیڈی ڈاکٹر کی انگلی کے نیچے تھا۔ اس کے اشاروں پر میں اور ماہرین حرکت کرتے تھے۔ فراغت ہوئی تو وہ مجھے اپنے آفس میں لے گئی اور برقی کیتلی میں کافی بنا کر اس نے مجھے دی اور دوسری پیالی لے کر صوفے پر جا بیٹھی۔ عجیب خواہش پریشان کر رہی ہے مجھے، وہ کافی میں اولٹین ڈال کر بولی۔ میرے اندر کی خواہش زبان سے پھسلتی ہے، جب ہونٹوں تک آتی ہے تو میں بمشکل گیٹ بند کر دیتی ہوں۔ یہ فری ٹائم اور آف دی ریکارڈ میٹنگ ہے، کوئی حرج نہیں کہ میں خواہش کو باہر آنے دوں۔ اس نے سپ لے کر ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا اور دیوار کو گورنے لگی۔ خواہش اس کے اندر تھی، لیکن میں نے چہرے اور اس کی آنکھوں سے پڑھ لی تھی۔ پھر بھی میں چپ چاپ رہا تھا۔ میری خاموشی اور اس کا سکتہ طویل ہو گیا تو میں نے پرچ اور پیالی سے سکوت کی چادر پھاڑ دی تھی۔ وہ میرا ایک اچھا اور بے حد مخلص دوست تھا۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولنے لگی۔ ان دنوں میں مذہبی جنون میں مبتلا تھی، اس کی قدر نہ کر سکی۔ میں نے ہمیشہ اس کے خلوص کا مذاق اڑایا تھا۔ اچھا ہوا تم شہباز نہیں ہو، شیلا نے کہا، جبکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں شہباز ہوتا۔ ویسے نیم پلیٹ کی ہی کمی ہے نا؟ اگر میں جسمانی لحاظ سے شہباز ہوں تو نام کا کیا ہے؟ نام تو بدل بھی سکتا ہے۔ نہیں کیپٹن، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اصل شے شریر نہیں آتما ہوتی ہے۔ کئی مکان رنگ اور ڈیزائن کے حوالے سے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر رہنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بہرطور ہم اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا ڈاکٹر، میں نے جذباتی آواز میں کہا۔ میں کوشش کروں گا ڈاکٹر، میرے کان میں شہباز۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے پوری بات نہ کرنے دی۔ اس نے ہیلو کہہ کر کچھ سنا اور پھر کافی کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیل کر بولی، مجھے وارڈ میں جانا ہے، ہم پھر ملیں گے۔ وہ مجھے چھوڑ کر آفس سے نکل گئی۔ میں گھومتا رہا، لان میں نرم نرم گھاس پر کچھ دیر لیٹا بھی رہا۔ اگر نرس مداخلت نہ کرتی تو کھلے آسمان تلے کچھ وقت اور گزر جاتا۔ کھلے میں نکل کر بڑی فرحت محسوس ہوئی تھی۔ لان میں اور کمرے میں ماضی کی سنجیدہ سی اور ذہین لڑکی شیلا کنور میرے ذہن پر سوار رہی تھی۔ اس کا خیال کیا تھا، لیکن میں اپنے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ مجھے شیلا سے محبت نہ تھی، صرف عقیدت تھی۔ وجہ عقیدت کی تہ میں کئی باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شیلا کا تعلیمی اور کیریکٹر ریکارڈ ہمیشہ مثالی رہا تھا۔ میری توجہ اور عقیدت اس نے ایک شام محفل میلاد میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر کے حاصل کر لی تھی۔ میری عقیدتوں کو اس نے عام رنگ دے کر کئی بار مجھے جھڑکا بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈاکٹر شیلا کو پھر میں وہی عقیدت و احترام دوں گا جس کی وہ مستحق ہے۔ رات 9 بجے میرا ہم رینک لڑکا بازو پر ڈیوٹی آفیسر کی پٹی باندھے میرے کمرے میں آیا اور رٹے رٹائے چند جملے بول کر واپس چلا گیا، کیونکہ گزشتہ رات بھی جو ڈیوٹی آفیسر آیا تھا اس نے بھی انہی الفاظ میں بیمار پرسی کی تھی۔ چونکہ مجھے فٹ قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے ڈیوٹی نرس بھی ہٹا لی گئی تھی۔ ڈیوٹی آفیسر کے پیچھے میں بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کوئی روک ٹوک نہ ہوئی تو گیٹ سے نکل کر سڑکوں پر چہل قدمی کروں گا۔ لیٹے لیٹے جسم دکھنے لگا تھا، راہداریاں سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں ایمرجنسی وارڈ والے کمرے کی طرف سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ میری نگاہ باہر کھڑی ملٹری جیپ پر جا پڑی۔ پر عطیہ نامی نرس جا رہی تھی جس نے میری بڑی خدمت کی تھی۔ اگر وہ جیپ سے آگے نکل جاتی تو وہ آج بھی میرے اندر خوشبو جیسی ہوتی۔ میری نگاہوں اور دل میں اس کے لیے بے حد احترام تھا۔ وہ چلتے چلتے فٹ پاتھ سے اتری اور جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیپ کا انجن خراب تھا یا ڈرائیور نے کسی مجبوری کی وجہ سے انجن دیر سے سٹارٹ کیا تھا۔ اتنی دیر میں میں جیپ کے برابر فٹ پاتھ پر پہنچ گیا۔ باخدا میں نے محض اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جیپ پر توجہ دی تھی۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ دیکھوں وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی ڈیوٹی آفیسر تھا
مجھے دیکھ کر دونوں نے چہرے چھپانے کی ناکام کوشش کی اور میں آگے نکل گیا۔ مجھے دکھ ہوا تھا، بے حد دکھ۔ ایک لڑکی میرے اندر مر گئی تھی۔ اس رات مجھے پرسکون نیند نہ آئی۔ حالانکہ عطیہ سے میرا کوئی رشتہ نہ تھا، پھر بھی کوئی کانٹا ایڑی میں ٹوٹ گیا تھا۔ شاید دکھ اس بات کا تھا کہ میں اس لڑکی کی باتوں سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ کولوفیل کے تضاد نے مجھے دھچکا لگایا تھا۔ ٹھیک 8 بجے صبح مجھے اطلاع دی گئی کہ باہر جیپ آئی ہے۔ ڈاکٹر سریش نے مجھے ڈسچارج سرٹیفکیٹ دیا اور 2 ہفتے کی چھٹی کی سفارش لکھی تھی اس نے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اسے، اس کے آفس میں جا کر بھی دیکھا، مگر وہ آپریشن تھیٹر میں مصروف تھی۔ میں نے اس کی ٹیبل ڈائری پر انگریزی میں لکھا، اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ ہماری ملاقات جلد ہی ہوگی۔ یونٹ کے کوارٹر ماسٹر نے مجھے نئی یونیفارم دی اور ایک ہندو میس بوائے نے تیاری میں مدد کی۔ کلف سے اکڑی یونیفارم اور سیاہ چمچماتے لانگ شوز پہن کر خود کو میں نے قد آدم آئینے میں دیکھا۔ وردی میرے جسم پر بے حد سج رہی تھی اور میں خود کو سچ مچ کا کیپٹن وریام سمجھنے لگا تھا۔ نئی یونیفارم مبارک ہو سر جی، ان پڑھ بوائے نے پیشہ ورانہ خوش آمدی لہجے میں کہا، لیکن میری جیب میں پرس تھا نہ اس کے پیشے اور مبارکباد کے جواب میں دینے کے لیے پیسے تھے، اس لیے مجھے صرف تھینک یو بوائے کہنا پڑا تھا۔ کمپنی حوالدار میجر سرجیت سنگھ برآمدے میں منتظر تھا۔ میں شاہانہ چال سے جوں ہی باہر نکلا، اس نے دایاں پاؤں اٹھا کر فرش پر مارا اور سلیوٹ کیا۔ آپا کو سی او صاحب کا حکم ہے سر، آپ کو ان تک لے جاؤں۔ میں نے گردن کو اسبات میں ہلایا تو وہ میرے بائیں پہلو میں قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم آرمی کا کوئی قانون رہا ہوگا۔ حوالدار میجر دروازے پر ہی رک گیا تھا، گو مجھے بہت کچھ سکھلا کر بھیجا گیا تھا، پھر بھی نروس تھا۔ 21-22 دن کی ٹریننگ برسوں کی پیشہ ورانہ اکیڈمی کی ٹریننگ کے مقاصد کہاں حاصل کر سکتی تھی۔ کرنل جمشید خان آفندی بڑی میز کے پیچھے عام سی کرسی پر براجمان فائلوں کا پلندہ باندھ رہا تھا۔ میں نے کھٹاک سے سلیوٹ کیا۔ ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے سلیوٹ دے کر خود کو ایٹ ہز پوزیشن میں کر لیا تھا۔ کرنل نے نوٹس لیا مگر نظر انداز کر گیا۔ مجھے امید ہے نوجوان، کرنل نے کوہنیوں پر جھک کر شستہ انگریزی میں کہا، تم خود کو بہتر محسوس کر رہے ہوگے؟ یس سر، میں نے قدرے مؤدب لہجے میں جواب دیا، لیکن جسمانی طور پر ہاں۔ کرنل نے خود کو پیچھے گرا لیا۔ میری بات ڈاکٹر سے ہوئی ہے، ان کا مشورہ ہے کہ تمہیں کچھ وقت لگے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم جب آن پیریڈ ہو تو ذہنی طور پر بھی فٹ ہو۔ کرنل کی انگریزی بڑی صاف اور ادبی قسم کی تھی۔ آرمی آفیسرز کے بارے میں میری رائے اسی دانشور کرنل نے تبدیل کی تھی۔ کرنل کی باتوں نے مجھے ایک نئی سوچ دی تھی۔ مہرزر جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی، جو از خود مجھ تک آئی تھی، جس نے کرم شاہ کا حوالہ دیا تھا، جو جانتی تھی کہ کیپٹن وریام کے روپ میں شہباز ہے، جسے پولیس اور فوج دونوں نہ صرف اہمیت دے رہے تھے بلکہ دونوں محکمے چاہتے تھے کہ اس کا تعلق مجھ سے برقرار رہے۔ کیوں؟ یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب میری ذات، میری ذمہ داریوں اور مستقبل کے لیے بے حد ضروری تھا۔ آخر کیوں حکومتی ایجنسیاں اسے میرے قریب رکھنا چاہتی تھیں؟ ہم نے بخشی صاحب کو اطلاع دے دی ہے۔ کرنل نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھائے ہوئے بتایا، وہ گاڑی اور سادہ لباس بھیج رہے ہیں۔ میری نیک تمناؤں کے ساتھ تمہیں 2 ہفتے کی چھٹی پر جانا ہے۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو پرکاش، یونٹ فنڈ سے کیپٹن وریام سعید کو 2000 روپے ایڈوانس پے کر دینا۔ کیپٹن میس میں جا رہا ہے، جلدی، اوکے؟ اس نے ریسیور رکھ کر ٹرے سے ایک فائل اٹھا کر سامنے رکھا۔ تھینک یو بوائے، تم جا سکتے ہو۔ میں نے سلوٹ کیا اور ایڑیوں پر گھوم کر آفس سے نکل گیا۔ آفس اردلی نے فوجی تعظیم دی اور مجھے پھر حوالدار میجر نے آفیسر میس کے ایک کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک بیڈ پر بے داغ چادر بچھی ہوئی تھی اور کھلے وارڈروب میں کچھ سوٹ اور ایک بادامی شیروانی لٹکی ہوئی تھی۔ پھر میری نظر طاقچے پر رکھے قرآن پاک پر جا پڑی۔ وہ کسی مسلمان آفیسر کا کمرہ تھا۔ میرے لیے براؤن سوٹ لایا گیا تھا، استعمال شدہ تھا، یقیناً میرے ہمزاد وریام سعید کا رہا ہوگا۔ سوٹ دیکھ کر پہلی بار مجھے دکھ ہوا۔ وہ نوجوان شخص اگر میری ذات کے خد و خال نہ رکھنے والا ہوتا تو اسے محض ہندو آفیسر ہونے کی سزا نہ دی جاتی۔ بہترین تراش کا سوٹ تھا۔ میں چونکہ وریام ثانی تھا اس لیے بالکل فٹ آیا تھا۔ یونیفارم روم سروس بوائے نے ہینگر میں پروئی اور دوسرے وارڈروب میں لٹکا دی۔ اتنے میں ایک صوبیدار میرے لیے 2000 روپے لے آیا۔ میں نے 10 روپے سروس بوائے کو دیے اور صوبیدار کے ساتھ میس کے پارکنگ شیڈ میں کھڑی سیاہ مرسیڈیز میں جا بیٹھا۔ باوردی ڈرائیور غالباً بخشی سعید نے نیا رکھا تھا۔ اس نے صرف سلام کیا تھا۔ اگر وہ پرانا ہوتا تو اپنے صاحبزادے وریام سے ضرور کوئی بات کرتا۔ وہ سارے راستے اور پھیلے ہوئے روح پرور نظارے جانے پہچانے تھے۔ میرا بچپن اور بہت سی ماضی بعید و قریب کی یادیں پوری وادی میں بکھری ہوئی تھی، لیکن اس شہر میں میرا اپنا گھر نہ تھا۔ ڈل جھیل سے پار ایک باغ تھا، وہاں میری خالہ تھی جو شادی کے چوتھے ماہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے بچے جڑواں بہن بھائی راشدہ اور راشد میرے ہم مکتب و ہم عمر تھے۔
لیکن میں ان کے گھر کے سامنے سے گزر گیا تھا کیونکہ میں ان کا شابی نہیں تھا۔ میں تو بخشی خاندان کا بیٹا کیپٹن وریام تھا۔ اگر اتفاقاً خالہ راشد اور راشدہ مجھے پہچان بھی لیتے تو میں اسی طرح معذرت کر لیتا جیسے میں نے اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر شیلا سے معذرت کر دی تھی۔ شہر سے تقریباً 7-8 میل مغربی جانب ایک سرسبز اور درختوں سے ڈکی ٹیکری پر وہ وسیع و عریض خوشنما کاٹیج تھا۔ کار جب پورٹیکو میں رکی تو ایک بوڑھے نے لپک کر دروازہ کھولا اور میرے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا۔ انٹری ڈور کھلا اور بے شمار مرد و زن اور بچے پھٹ جانے والی بوری کے دانوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ مجھے گھیر لیا گیا اور تازہ پھولوں کے اتنے ہار ڈالے گئے کہ میں بوجھ محسوس کرنے لگا تھا۔ استقبالی رسم سے فارغ ہو کر جب مجھے اندر لے جایا گیا تو بڑے ہال میں 10-12 معزز لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں بخشش سعید احمد بھی تھا، باقی میرے لیے اجنبی تھے۔ مجھے احساس تھا کہ نہ جانے ان میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو وریام ذاتی طور پر جانتا ہوگا۔ اگر وہ اجنبی ہوتے تو بخشی صاحب تعارف کرواتے، مگر وہ میرا گال چوم کر ایک طرف ہو گئے تھے۔ میں بجھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے قریب آنے والوں سے ملتا رہا تھا۔ مجھے پہچانا تم نے؟ ایک انگریز نما شخص نے ہاتھ ملانے کے بعد پوچھا تو میں کسی بھی ایسے متوقع حملے کے لیے تیار تھا۔ میں نے چہرے پر کرب اور ندامت کے ملے جلے تاثرات ابھارے اور معذرت خواہانہ انداز میں اپنے فرضی باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اور صاحب سے باتیں کر رہے تھے، ورنہ میری مدد ضرور کرتے۔ ماریا نے بتایا تھا۔ مجھے کرب اور تذبذب میں پا کر اس نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں مائی سن، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ تھینک یو انکل، میں نے سر جھکا کر مؤدب لہجے میں کہا، لیکن میں نے کل ماریو کو پہچان لیا تھا۔ میرا ذہن فالٹی الیکٹرک کنیکشن کی طرح اچانک بجھ جاتا ہے اور پھر خود بخود تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے لوگوں اور پہلے سے دیکھی جگہوں کے درمیان رہو گے تو یہ فالٹ دور ہو جائے گا، ایک اور معزز شخص نے بتایا۔ میں جی کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بغلی نیم وا دروازے پر امی رقیہ، ماریا اور ان کے پیچھے کتنے ہی اجنبی زنانہ چہرے جھانک رہے تھے۔ میں جھکا تو امی جان نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ بلا شبہ وہ میری ماں نہ تھی، وہ صرف ایک عورت تھی، لیکن وہ مہک رہی تھی، وہ ممتا کی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے اس لمحے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا تھا کہ میں ایک ماں کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک سوچ ابھری تھی کہ میری ذات نے ایک ماں، بہن اور باپ کو بہت بڑے دکھ سے بچا لیا تھا۔ اگر شہباز کے بجائے ان لوگوں تک ان کے بیٹے وریام کی لاش پہنچا دی جاتی تو اس خاندان کی کیا حالت ہوتی۔ میں وریام نہیں تھا، لیکن اس کے سارے نقش اور رنگ میرے ساتھ تھے۔ سب نے مجھے وریام تسلیم کر لیا تھا۔ اگر ایک طرف میں ان کو دھوکہ دے رہا تھا تو دوسری طرف ان کی خوشیوں کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے دوبارہ پا کر جس قدر خوشی محسوس کر رہے تھے، وریام کی لاش یا موت کی خبر اس قدر ان کو غم بھی دے دیتی۔ رقیہ نے سر میرے سینے سے لگایا اور میں نے اس کے بالوں پر چہرہ رکھا۔ وہ ایک خوش اندام اور نوجوان لڑکی تھی، لیکن میرے اندر وہ جذبہ، وہ کرنٹ اور ہیجان نہیں پیدا ہوا تھا جو صرف دید اور سوچ سے ہیجانی کیفیت پیدا کیا کرتا۔ یقیناً اس میں میری اس سوچ کا دخل رہا ہوگا کہ میں رقیہ کا بھائی ہوں۔ آدھے وریام کو دوبارہ پا کر خوشی ہوئی۔ ماریا نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اگر تم نے تلاش کی اجازت دی تو میں جلد ہی آدھے گمشدہ حصے کو بھی برآمد کر لوں گی۔ مت ایسی باتیں کرو، امی جان نے احتجاج کیا۔ یہ اب ٹھیک ہے اور اپنے گھر واپس آیا ہے۔ چلو بیٹے، اندر دادی اماں تمہاری منتظر ہیں۔ 2 بڑے بڑے کمروں سے گزرتا ہوا میں تیسرے کمرے میں داخل ہوا۔ تخت پوش پر ایک ضعیفہ قبلہ رو قیام کی حالت میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی جان نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکارا، دیکھیے کون سلام کرنے آیا ہے۔ ضعیفہ نے بکل میں لپٹا ہوا چہرہ گھمایا اور پھر ٹٹول کر اینک اٹھائی۔ یہ آپ کا وریام ہے اماں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اس مہربان ہاتھ کے لمس کا سرور میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ چند منٹ کمرے میں گہرا سکوت طاری رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے تھپک رہی تھی جیسے ماں شیرخوار بچے کو تھپکاتی ہے کہ وہ جلدی سو جائے۔ نیاز کا انتظام ہو گیا نا بہو؟ دادی اماں نے پوچھا۔ جی اماں، امی جان نے جواب دیا۔ 3 دیگیں آپ کے حکم کے مطابق یتیم خانے میں بھجوا دی گئی ہیں اور باقی دیگیں پک رہی ہیں۔ سریا کس وقت پہنچ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ 4 بجے کی فلائٹ سے، اور حضرت صاحب ان کو لینے ڈرائیور بھیج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 بکرے یا ان کی قیمت مساکین میں میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے بانٹے گا۔ بہتر اماں جی، امی جان نے جھک کر جواب دیا۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا اور پھونک مار کر چھوڑ دیا۔ وہ شاید جانے کی اجازت تھی۔ امی جان نے مجھے اٹھایا اور انہی کمروں سے گزرتے ہوئے ایک اور کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں ایک بیڈ سائڈ ٹیبل، دیواروں پر پینٹنگ سنہری فریموں میں آویزاں تھی۔ ان کے درمیان میری یعنی وریام کی رنگین تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر خالق کائنات کی صنائی کی داد دینا پڑی تھی۔
تربیت سے پہلے بھی مجھے وریام کی تصویر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن یہ پورٹریٹ بالکل اس پورٹریٹ کی دوسری کاپی تھی جو میرے گھر کے ڈرائنگ روم کے میٹل پیس پر رکھی ہوئی تھی۔ دیکھ لیجئے، رقیہ بولی، میں نے ایز اٹ از کی حالت میں آپ کا بیڈ روم رکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے استعمال شدہ بیڈ شیٹ اور تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے بیڈ شیٹ بھی نہیں بدلی، اس لیے کہ کمرہ ہمیشہ لاک رہتا تھا، رقیہ نے جواب دیا۔ ویسے بیڈ شیٹ اتنی میلی تو نہیں ہے، گزشتہ بار آپ نے صرف 2 راتیں استعمال کی تھی۔ اینی ہاؤ، میں بیڈ پر گرتے ہوئے بولا، تھینک یو ویری مچ۔ بیٹا کوئی ایزی ڈریس پہن لو، امی جان نے کہا، ابھی تمہیں کچھ وقت مہمانوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں گیدرنگ کو فی الحال فیس نہیں کر سکتا، آپ کو تو پتا ہے نا، پل پل میری ذہنی حالت بدل جاتی ہے، خواہ مخواہ تماشا بن جاؤں گا۔ ہاں امی، ان سے معذرت کر دیں گے ابو، رقیہ نے تائیدی لہجے میں میری مدد کی۔ کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی تو یہ لوگ باتیں بنائیں گے، پتا ہے نا اپنی برادری کا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا جی نہیں چاہتا تو میں تمہارے ابو کو سمجھا دوں گی، تم آرام کرو۔ ابھی امی جان اور رقیہ دروازے تک ہی گئی تھی کہ ماریا دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور مجھے بیڈ روم پر دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ امی جان تو اسے نظر انداز کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، مگر رقیہ نے اسے گور کر دیکھا، پھر ناک سکوڑنے لگی، مگر زبان سے خاموش رہی تھی۔ کمال ہے، ماریا کمرے کا جغرافیہ پڑھ کر بولی، یہاں تو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ بیڈ روم ہے میڈم۔ رقیہ طنزیہ انداز میں بولی، بیڈ روم لیٹنے اور آرام کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ ہاں، ماریا نے کندھے اچکائے اور سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گئی، لیکن میں وریام کی 3rd 4th قسم کی کزن ہوں، لہٰذا بیڈ شیئر نہیں کر سکتی، مجھے بیٹھنا ہے اور وریام سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا، وریام پلیز ایک کرسی منگواؤ۔ اگر ماریا صرف لڑکی ہی ہوتی تو میں ماں اور بہن کی ناگواری کی پاسداری کرتا اور سر درد کا بہانہ کر دیتا، مگر وہ انٹیلیجنس کے افسر اعلیٰ کی بیٹی اور دستے راز تھی۔ مجھے مہرزر کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ ماریا کی مت مارنی ہوگی، عورت کی مت کہتے ہیں ایڑیوں میں ہوتی ہے، اس لیے مجھے اس کی ایڑیوں کو بھی خوش کرنا تھا۔